اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ الفلق ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر نازل فرمائی ہے سورہ مبارکہ، اور اس میں اصل میں یہ بطور علاج کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ مبارکہ نازل کی گئی کہ جب آپ پر ایک لبید العاصم یہودی نے جادو کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس کا توڑ اور اس کا حل یہ بتلایا کہ یہ جو دو صورتیں ہیں سورۃ الناس اور سورۃ الفلق، اس کی یہ 11 آیتیں ہیں، جن کو تلاوت کر کے تو وہ گرے کھول دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے یہ جادو کے اثر کو ختم کر دیں گے۔ تو یہ دو صورتیں بڑی عظیم صورتیں ہیں، ان کے بہت سے فضائل ہیں۔ مثال کے طور پہ صبح و شام کے اذکار میں یہ دو صورتیں تین بار پڑھی جاتی ہیں، یہ تیسری سورۃ قل هو اللہ احد بھی ساتھ، اور اسی طرح ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ تینوں آخری صورتیں پڑھی جاتی ہیں، تو یہ ان کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے۔ آپ سنو بیٹا ترجمہ بسم اللہ کا۔ ماشاء اللہ، یہ اس لیے یہ ساتھی بچے آ رہے ہیں تاکہ یہ بھی ملتے ہیں۔ تو قل اعوذ برب الفلق، قل کہہ دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے قل کہیے، کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق، فلق کا معنی ہے صبح کے رب کی، میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی۔ قل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق صبح کے رب کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کے رب ہیں، تو وہ صبح کے بھی رب ہیں، یہ جو صبح ہوتی ہے تو اللہ اس کے بھی رب ہیں، اللہ ہر چیز کے ہی رب ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح کے بھی اللہ ہی رب ہیں، پروردگار ہیں، تو کہا کہیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی۔ صبح کے رب کی مطلب صبح، کیونکہ صبح آنے سے رات کا جو اندھیرا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اجالا اور روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان کے دل میں جو رات کا خوف، ڈر، اندھیرے کی وجہ سے ہوتا ہے وہ صبح ہوتے ہی وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ اسی طرح ہر صبح ایک نئی خوشی لے کر آتی ہے، تو انسان کو یہ امید دلائی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے یہ اندھیرا آپ سے ختم کر دی ہے صبح کے ساتھ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو خوف، جو لوگوں کا خوف ہے آپ کے دل میں، ڈر چیزوں کا ہے، تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ یہ امید یہ انسان کو دلائی جاتی ہے، تو میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، من شر ہر اس چیز کے شر سے، ما خلق جو اللہ نے پیدا کی۔ شیطان بھی اللہ نے بنایا ہے، تو شیطان کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اور بھی کئی چیزیں ہیں جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں، جیسے کہ بہت سانپ ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح یہ بچھو ہیں، اور اسی طرح اور کئی چیزیں جو رات کے وقت نکلتے ہیں اپنی کھچاروں سے، اپنی بلوں سے، راستوں چوراہوں میں آ کر بیٹھتے انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور اسی طرح چور، ڈاکو، دشمن، یہ تمام اللہ نے پیدا کیے ہیں، تو ان کا جو شر ہے اس سے بھی میں
اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ ہے، کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کی شر سے جو اس نے پیدا کی، ومن شر غاسق، اور غاسق کہتے ہیں رات کا اندھیرا، رات کا آنا، رات کا اندھیرا، ومن شر غاسق، رات کے اندھیرے کے شر سے، اذا وقب، جب وہ چھا جائے، جب وہ اندھیرا چھا جائے، اس سے بھی۔ تو رات کا جب اندھیرا ہوتا ہے تو اس میں کئی موذی چیزیں نکلتی ہیں جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں، تو انسان کو ان سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ کی۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور میں پناہ میں آتا ہوں گروں میں، گروں میں، عقد کا معنی گریں، یہ دھاگے کی جو گریں لگائی جاتی ہیں ان کی گروں میں، پھونکنے والیوں کی شر سے، النفاثات پھونکے مارنے والی، جادوگرنیاں جو اپنے خاص منتر پڑھ کے، کالے جادو کے منتر پڑھ کے وہ گریں بند کر دی جاتی ہیں، کی جاتی ہیں، تو وہ جادو کر دیتی ہیں کسی پر۔ تو ومن شر النفاثات فی العقد، گروں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے بھی اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں۔ ومن شر حاسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے بھی میں پناہ میں آتا ہوں، اذا حسد، جب وہ حسد کرے، حاسد حسد کرنے والا، حسد کرے۔ حسد کیسے کہتے ہیں؟ کہ کسی کے پاس کوئی نعمت ہے، یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس کا یہ حقدار نہیں ہے، میں اس کا حقدار ہوں، یہ نعمت مجھ کو مل جائے، یہ نعمت مجھ کو مل جائے۔ عام طور پر حسد کا یہ مفہوم بیان کیا جاتا ہے، یہ حسد کا ایک مفہوم ہے، یہ بھی ٹھیک ہے کہ دوسرے کی نعمت جو اللہ نے اس پر کی ہے اس پر جلنا، حسد کرنا، اس سے ختم ہونے کی تمنا کرنا، اور پھر یہ تمنا کرنا یہ مجھے ہی مل جائے، میں ہی اس کا حقدار، اس کو یہ کیوں مل گئی ہے، اس سے بھی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ سورہ مبارکہ بڑی عظیم ہے، اس میں انسان کو یہ سکھایا گیا ہے کہ ہر چیز کے شر سے اگر کوئی انسان کو بچانے والی ذات ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ انسان کو ہمیشہ اپنے اللہ کی پناہ میں رہنا چاہیے اور یہی اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہم تیری پناہ میں ہیں، تو ہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے، تو ہی ہمیں بچانے والا ہے، ہمارا اور کوئی جائے پناہ نہیں ہے، تیرے علاوہ ہمیں کوئی پناہ دینے والا، کوئی ہماری حفاظت کرنے والا، کوئی ہماری نگرانی اور حفاظت کرنے والا نہیں ہے، تو ہی ہے۔ انسان کے بڑے دشمن ہیں، شیطان ان میں سر فہرست انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ اسی طرح کئی موذی چیزیں ہیں جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں، تو ان تمام سے بچانے والی ذات اگر ہے تو وہ صبح کا رب ہے، وہ ہمارا خالق اور مالک ہے۔ تو اس کو ایک دفعہ دہرا لیں، یاد کر لیں، جو بھائی سنانا چاہتے ہیں سنا لیں۔ بارک اللہ فیکم۔